جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انہوں نے یہ بحث اٹھائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری دعوت کس کی، جماعت آپ بنا رہے ہیں تو ہماری، اور یہ متحدہ ہندوستان کی بات ہے، ابھی پاکستان نہیں بنایا ہے، تو ہم جماعت بنا رہے ہیں، ہماری دعوت ہے کس کے لیے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بحث چھڑی، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو دنیا میں مسلمان ہیں یہ قانونی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ حقیقی مسلمان تب بنیں گے جب یہ اسلام کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کے عمل کرنے کا ارادہ کریں گے، اب یہ حقیقی مسلمان ہوں گے۔ اور جو دنیا میں کافر ہیں یہ قانونی کافر ہیں، حقیقی کافر نہیں ہیں۔ حقیقی کافر کب بنیں گے؟ جب ان کے سامنے اسلام کی اصل دعوت پیش کی جائے گی، وہ اسے سمجھ لیں گے اور سمجھنے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لائیں گے اپنے تعصبات کی وجہ سے یا مفادات کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے، جیسے کہ ابو جہل نہیں لایا تھا، تو اب یہ حقیقی کافر بنیں گے، ابھی یہ قانونی کافر ہیں۔ اور جماعت اسلامی کی دعوت اس وقت جو نسلی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اور جو قانونی کافر ہیں ان کے لیے بھی یکساں ہے، اور ان میں سے جو حقیقی مسلمان بننے کے ارادے سے آگے بڑھے گا وہ ہمارا ساتھی بنے گا، خواہ وہ آج کا مسلمان ہو یا آج کا کافر ہو۔ جب وہ حقیقی، اب یہ اس حقیقی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب اس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بات کہنے میں مولانا مودودی اکیلے ہیں یا کسی اور نے بھی یہ بات کہی ہے؟ تبلیغی جماعت کی دعوت اس سے بھی پہلے کی، یہ تو 1925-26 کے قریب تبلیغی جماعت بن گئی تھی۔ وہ اسی چیز کو ایک سادے سے انداز میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ آپ کی جدوجہد کس لیے؟ وہ کہتے ہیں ایمان کی محنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان جو ہمارے زبانوں پہ ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ وہ بالکل اسی آیت کی ترجمانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ الفاظ مختلف ہیں، اسلوب مختلف ہیں، ترجمانی اسی بات کی ہے۔ ذرا اقبال کا یہ شعر دیکھ لیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ نہیں کہ تم حقیقی مسلمان نہیں ہو؟ تو یہ کوئی ایک شخصیت کا مشاہدہ نہیں ہے، یہ یعنی آپ کے جو امت کے، میں نے اس لیے مختلف جو ہے نا وہ لوگ بتا دیا۔ اقبال کو سمجھا جاتا ہے ایک ماڈرن آدمی تھا، ان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تبلیغی جماعت کو سمجھا جاتا ہے ایک بالکل روایتی جماعت ہے، ان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ مولانا مودودی ان کے بین ہیں، میں نے ان کا بھی آپ کو بتا دیا۔ تو کہنے کا میرا مطلب کیا ہے کہ جو اس وقت چند لوگوں کی حالت تھی، آج عظیم ترین اکثریت کی وہ حالت ہے، مسلمان اکثریت کی وہ حالت ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کل لم تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں ہو۔ آج 1.5 لاکھ مسلمان جو ہیں، جو کہلاتے مسلمان ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں اس مسلمان کہلا سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ اگر پہلی بات آپ سمجھ گئے تو اب اگلی بات سمجھیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں خلافت آ جائے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی نظام غالب ہو جائے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے، یا کوئی یہ بات کرتا ہے کہ اسلامی شریعت غالب ہو جائے، وہ کون کرے گا یہ کام؟ ہم سارا قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں، دیکھیے کس طرح کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہوں، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کاروبار کی، رشتہ داریوں کی، یہ ساری قربانیاں دیے بغیر اسلام آ سکتا ہے؟ ان کے دل میں اگر ایمان نہیں داخل ہوگا تو یہ قربانیاں کیسے دیں گے؟ یہ تو قربانیاں تبھی دی جا سکتی ہیں جب ایمان دل میں داخل ہوگا۔ لہٰذا یہ جتنی بھی جماعتیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کی جو بنیادی دعوت تھی وہ ایمان کی دعوت تھی۔ اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ بھی تو اسلامی نافذ کرنا چاہتی تھی نا۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ تھا، اور مولانا مودودی نے 1940 میں کہا تھا کہ یہ نہیں قائم ہوگا اسلام۔ اگر ان لوگوں کو اقتدار مل گیا، ملک بن گیا، اقتدار مل گیا، تو یہ اللہ کے قانون کو توڑنے میں انگریز سے زیادہ بہادر ہوں گے، جیتے جی فاسق و فاجر ہوں گے، مر کے رحمت اللہ علیہ ہوں گے۔ ہاں جی، یہ بات سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں سچی ثابت؟ انہیں نظر آتا تھا یہ نام کے مسلمان ہیں، ان کے دل میں تو وہ شے ہے نہیں۔ تو جب وہ اقتدار ملے گا تو جیسے ہم سورہ محمد میں پڑھا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہی ہوا۔ تو وہ انہوں نے پیشن گوئی تو اس بنیاد پر کی تھی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ ایمان والی محنت کیے بغیر اسلام غالب ہو جائے گا، وہ دھوکے میں۔ کوئی فوج نصرت دے گی تو اسلام غالب، وہ حزب التحریر والوں کا یہی سارا فلسفہ ہے نا۔ بھائی ساری فوج مل کے بھی اسلام نہیں لا سکتی جب تک کہ معاشرے کی ایک معتدل تعداد کے اندر وہ ایمان نہ پیدا ہو چکا ہو۔ بس یہ نقطہ سمجھ لیں تو آج کی تحریکوں کے بٹکنے کی ایک بنیاد آپ کے ہاتھ لگ جائے گی۔ جب تک وہ ایمان حقیقی نہ پیدا ہو، اس وقت تک
اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. ہاں وہ ایمان حقیقی ساری سوسائٹی میں نہیں پیدا ہو جائے گا جیسے کہ تبلیغی جماعت سمجھتی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں جب سارے ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک. نہیں، سارے نہیں ٹھیک ہو سکتے، لیکن ایک معتدل بے تعداد تو ٹھیک ہو. وہ 313 تو ٹھیک ہوں، اتنے تو لازمی چاہیے. اس کے بعد پھر اگلا عمل ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ ایک کانفلکٹ ہے جس کے بعد کہیں جا کے اقتدار ملتا ہے. تو جن کو وہ باتوں سے سمجھ میں نہیں آئی تھی انہیں دوسرے طریقے سے اب سمجھ میں جب وہ اقتدار آتا ہے، جب نصرت آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ، یا اللہ کی نصرت ہے، فوجیوں کی نصرت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح حاصل ہو جاتی ہے، اسلام غالب ہو جاتا ہے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں. وہ عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے، لیکن خواص کی ایک معتدل بے تعداد پہلے ایمان کی طرف آ چکی ہو. لہذا اقامت دین کے لیے بھی پہلے محنت ایمان کی کرنی پڑتی ہے. وہ محنت کیے بغیر صرف نعروں سے اقامت دین نہیں ہو سکتی. اگر ہونی ہوتی تو مسلم لیگ کے ہاتھوں ہو جاتی، نہیں ہو سکی. اسی لیے نہیں ہو سکی کہ وہ نام کی بات تھی، کام کی بات نہیں تھی.